السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستانی یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں ایکٹیویٹ یور پوٹینشل، ٹھیک ہے، یا صلاحیتوں کا بیدار کرنا، یا آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو بیدار کرنا، ایکٹیویٹ کرنا کیسے ہوتا ہے، یا اس کو پہچاننا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو دوسرا کام جو آپ کر رہے ہو وہ بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چائے نہیں پی سکتا تو پھر آپ لسی بھی نہ پئیں، ٹھیک ہے، تو لسی پینا بھی چھوڑ دیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم ہم گناہ کی تمنا یا خواہش چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ میری باتیں نہ سنیں، یا آپ کو ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ گناہ کی تمنا بھی نہیں چھوڑ سکتے تو گناہ اصل میں خواہش کا ہی نام ہے، تمنا کا ہی نام ہے۔ اس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور آپ کی دنیا ہے کیا؟ آپ کا جو بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے، وہ باقی کی دنیا کے مقابلے میں جو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ پسماندگان جہان میں ہیں، ٹھیک ہے، تو کھانے کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غرور اور اکڑ کس بات کی؟ آپ کے پاس ایک ایسا کیا ہے جو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک انسان کے پاس اس دنیا میں ایسا کیا آ جاتا ہے کہ وہ اسے چھوڑنا جو ہے کسی بھی چیز کو مشکل لگتا ہے؟ بس ایک غریبی ہے اور ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تاریخ دیکھیں، دولت والوں نے کس طرح دولت چھوڑی، دولت مندوں نے کیا 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 ہے، ٹھیک ہے۔ تو دولت والوں نے کس طرح دولت چھوڑ دی، اور صحت مندوں نے اللہ کے نام کی جو ہے جنگیں لڑی۔ آپ کے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ دیکھا جائے یا میرا اکاؤنٹ دیکھا جائے تو نیگیٹو نکلے گا، اس میں ادھار نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ساری قوم ہی غریب ہیں۔ مغرور وہ ہوتا ہے جو اللہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا غرور اس میں ہوتا ہے جو لا علم ہو کسی چیز سے۔ تو میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں برے، وہ ذرا چھوڑ کے دیکھیں، پھر بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہم صرف چھوڑنا چاہتے ہیں، یعنی صرف خواہش اور تمنا ہی کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہم کسی بری چیز کو چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ رب کے حضور جائیں اور کہیں کہ اے اللہ یہ بدی ہے، ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سچے دل سے چھوڑنا چاہیں، یا میں ایک انسان جو ہے فطرتی طور پہ جو اس کو ایک صلاحیت اس میں پائی گئی ہے، تو 100% وہ یہ بات یا وہ اس سے چیز چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقے دل سے چلتا ہے جو، تو رب اسے راستہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ راستہ بند کر دے، ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم خواہش تک جو ہے جائیں تو صحیح، تو وہ اللہ راستہ ہمیں اشکار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم خواہش تو کریں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اپنی صفات کو تھوڑا سا اسٹے آرڈر میں کر دیں، یا تو صفات میں جب آپ اس کو روکیں گے، اسٹے آرڈر میں لائیں گے، تو صفات میں نکھار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پروسیس آف تھنکنگ کو تھوڑا سا روکیں گے تو تھنکنگ جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سوچنے کا پروسیس ہوتا ہے انسان کا دن میں یا روٹین میں، وہ اس کو تھوڑا سا روکے تو جو تھنکنگ آئے گی وہ پھر برائٹ ہو کے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سماعت ختم کریں گے تو گویائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اصل آواز آ جائے گی، کیونکہ آپ یا اب تو آوازوں کے شور میں ہم جو ہے وہ گم ہوتی ہے آواز، اصل آواز جو ہے، ٹھیک ہے، یا گم ہو گئی ہے۔ اپنے شور میں ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ آواز کس کی ہے، کون سی ہے۔ گرد و غبار کے اندر جو ہے سائٹ دیکھنا جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھند کے اندر جو ہے وہ
دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے میری اس بات کو اپنی ذات تک ہی لے لیا تو پھر کیلکولیشن ایمبیشن جو ہے وہ عزم اور کاز اور افیکٹ کے رشتے سوچتے ہوئے اپنا عمل کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹل یو ارائیو ایٹ اے فائنل ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے رب پر آپ راضی رہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چھوڑنے کا۔ تو ٹھیک ہے، تو ڈائیورژن سے پہلے یہ محسوس کر لیا جائے کہ عزائم آپ کی صلاحیت سے زیادہ ہیں۔ اگر یہ آپ کو محسوس ہو، اگر عزائم صلاحیت سے زیادہ ہو تو یہ ہمارے نزدیک جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک یہ جرت ہے، اور جرت رندانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کے پاس شہید ہونے کی صلاحیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ خواہش اور تمنا جو ہے بلند رکھتا ہے شہید ہونے کی اللہ کے راستے میں، تو اس کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صلاحیت جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرو۔ اپ گریڈ کرنے سے پہلے انہیں جو ہے روکیں۔ اگر آپ کی سپیچ تقریر میں گویائی کی تاثیر ہو جائے، آپ کو پاور آف سپیچ عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے، اگر تو سپیچ کے اندر اللہ کی رحمتیں عطا ہو جائیں تو یہ طریقہ اس کا ہے کہ یہ ذکر کی شدت سے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کی توجہ سے عطا ہوتی ہے، یا سپیچ لیسنس سے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پیدا کرنے سے عطا۔ سپیچ لیسنس جو ہوتی ہے یا خاموش رہنے سے، چپ رہنے سے، اور جیسے خاموشی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی عطا ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ 2-3 دن کا چپ کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ نے بے شمار لوگوں کو بڑی جو ہے جگہوں پہ یہ کرایا ہے، مشائخ اکرام جو جتنے بھی گزرے ہیں ہم دیکھیں بڑے بڑے، تو میں سے ہر ایک آدمی کو اس میں پروسیس سے گزارتا ہے رب۔ تو وہ جو مقام ہوتا ہے جب درخت ان سے بولتے ہیں، یا جانور باتیں کرتے ہیں، شیر باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان مشائخ کی خاموشی کے زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر خاموش ہوں گے تو لوگ اس طرح جو ہے وہ بولیں گے، ورنہ جو ہے شیر ان کے ساتھ اس طرح تو نہیں بولتا، ٹھیک ہے، انسان ایسے ان کے ساتھ ایسے باتیں نہیں کرتا، تو ان کو اور زبانوں سے آشنائی ہو جاتی ہے جب آپ اسپیچ لیسنس جو ہے وہی اصل میں پاور آف اسپیچ ہے، ٹھیک ہے، خاموش رہنا ہی جو ہے بولنے کی بڑی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو پاور آف اسپیچ کہاں ہے؟ آپ کی خاموشی میں، اسپیچ لیسنس میں، ٹھیک ہے، کم بولنے میں۔ ایسا نہ ہو کہ جو منہ میں آئے وہ بول دیا جائے، پھر تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی سے پوچھیں بھائی تم نے یہ کیا کہہ دیا، تو وہ بولے گا بات منہ سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بولنے والا اسپیچ لیسنس سے آشنا ہوتا تو کبھی بھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکلتے، ٹھیک ہے۔ تو کسی دوسرے کی بات آپ کی زبان میں آ سکتی ہے، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور آپ کی زبان سے بول سکتا ہے، کوئی پاور یہ بات کر سکتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں پاور جو ہے وہ یہ عمل کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پاس سے گزر جائے تو دوسرے انسان پہ جو ہے وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے یہ اسرائیل تھا، ٹھیک ہے، اس کے گزرنے سے جو ہے مجھے موت کا خوف آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ علم آدمی ہے، ناواقف آدمی ہے، اس نے پہلے کبھی بھی اسرائیل کو نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی اسرائیل کو دیکھا نہیں دیکھا، تو ہم ناواقف ہوتے ہیں سب باتوں سے، پھر بھی وہ جان جائے گا یا جان جاتا ہے کہ یہ اسرائیل تھا۔ بندہ کہتا ہے یہ اسرائیل تھا، یہ مجھے دکھائی دے گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا چہرہ رکھ گیا، رونمائی آپ کو جو ہے وہ دے گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح علم لوگوں کو علم آ جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں روکو، ان کو مدھم کرو اور انہیں اپنے آپ سے ڈیٹیچ کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ درست ہو سکتی ہیں، نکھار آ سکتا ہے ان میں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، مطلب تھوڑا سا رک جائیں، ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ تھوڑا سا تحمل لائیں، ٹھیک ہے۔ تو مدد جو ہے وہ مانگنے کا نام ہے۔ مدد کب مانگتے ہیں ہم؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ میرا وہ رزلٹ آ نہیں رہا،
ٹھیک ہے، فارمولہ بے شک صحیح ہو لیکن رزلٹ صحیح نہیں آ رہا ہوتا، تب ہم کہتے ہیں کہ ڈیئر اللہ آل مائٹی سیک یور ہیلپ، ٹھیک ہے، اے میرے محبوب اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، ٹھیک ہے، تب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر وہ رب آپ کی اسپیچ کو جو ہے ٹوسٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مضمون زیادہ بیان نہ بھی کریں اور تاثیر پھر بھی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب آپ رب سے اس طرح مانگیں بھی نہ، پھر بھی اللہ آپ کو عطا کر دیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار ہو گئے اور وہ خطبہ نہ پڑھ سکے، ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ بڑا فصیح و بلیغ یا دانائی والا تھا، ٹھیک ہے، اس نے جمعہ کا خطبہ دیا مگر تاثیر نہ ہوئی، انہوں نے علم کے دریا بہا دیے اس کے بیٹے نے، مگر لوگ دیکھتے رہ گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کچھ عطا فرمائیں، ان کے جو مشائخ تھے ان سے کہا جو بیمار تھے، تو بزرگ خود اٹھے اور فرمایا دیکھو کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی بات یہ ہے کہ اللہ مہربانی فرمائی۔ اب بزرگ نے ہی دو چار فکرے ایسے بولے تو لوگوں پہ جو ہے وہ تاثیر ہو گئی اور وہ رونا دھونا شروع ہو گئی۔ تاثیر جو ہے یہ صاحب تاثیر کا ہی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ابھی صاحب تاثیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہم لوگ جان ہی نہیں پاتے، یا صاحب تاثیر بننے کے لیے ذرا سا مؤثر طریقہ جو ہے اختیار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یو آر ناٹ بینگ فیلٹ بائی دا پیپل، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو اس لیے شامل نہیں کرتے، انہیں آپ کے گریٹ ہونے کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہی ول بیکم اے گریٹر، ٹھیک ہے، یا ہی ول بیکم اسٹرانگر، ٹھیک ہے، لیکن مستقبل کے لوگوں کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ٹو بی فیلٹ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے شعبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ یا ٹو بی ہیڈ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہ یو کین اسپیچ فار 24 اور لانگ، آپ بولتے جائیں گے، لوگ سنتے جائیں گے، جو ہے اخبار بھی چھپ جائے گا، لیکن فیلٹ ٹو بی فیلٹ جو ہے یہ اور شعبہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہی کیم اینڈ کنکورڈ، ٹھیک ہے، وہ آیا اور فتح ہو گیا یا فتح کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگ بڑے بڑے واقعات کر دیتے ہیں، مثلا وہ ایک آیا اور بس مسکرایا اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو ابھی وقت جو ہے وہ ملا نہیں ہوتا، آپ دعا کریں کہ وقت جو ہے بن جائے۔ اب یہ بات ہم نے پہچاننی ہوتی ہے یا پہچاننا چاہیے بھی کہ وقت جو ہے وہ بننا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ورنہ آپ بہت زور لگاتے جائیں گے، اپنی ساری زندگی ویسٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ وقت آیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہوں گے، بڑے بڑے لمبے خطبے یا بڑے بڑے لمبے بحثیں کی ہوں گی، اور بعض اوقات تھوڑی سی بات سے بہت بڑا اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات چھوٹی سی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات پوری اسپیچ کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بات کی تاثیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کبھی باطنی اور ظاہری دنیا کو غور سے دیکھیں اپنے اندر، تو بڑے بڑے واقعات ہیں، کہتے ہیں شیشم کا جو درخت ہے اچھا ہے کہ یا بلبل اچھا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، بھلا درخت کا جو ہے وہ کوئی اور شعبہ ہے اور بلبل کا جو ہے وہ کوئی اور شعبہ ہے، اس طرح کروڑوں اربوں شعبے ہیں، اس لیے ہم جانتے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی شعبہ میں کامیاب ہو جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں آپ کو اچھا ملے اور ہم کامیاب ہو جائیں زندگی میں، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ میں اس شعبے کو دریافت کریں یا اس صفت کو دریافت کریں، اس صلاحیت کو دریافت کریں جو اللہ نے آپ میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے ایسے ایسے واقعات اور شعبے بنائے ہیں کہ ایسی ایسی صفات بنائی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایک انسان میں، تو اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہ پروسیس ہوتا ہے اپنے اندر جو ہے صلاحیت کو بیدار کرنے کا یا اپنی شخصیت کو پہچاننے کا یا اپنی صفات کو جاننے کا، ٹھیک ہے، ٹو بی ایکٹیویٹ یور پوٹینشیل، ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ٹاپک پر بات کریں گے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔